اب ہم اسی مکتب فکر کے جو صرف قرآن کو سورس ماننے والا مکتب فکر ہے، اس کے ایک بہت بڑے نام علامہ پرویز صاحب کی تفسیر مطالب الفرقان سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 311 پہ، ذبح بقر کا واقعہ لکھتے ہیں، بقر گائیں اور بیل دونوں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اس کا واحد بقرتن ہے۔ قصہ سامری کے ضمن میں بتایا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی مصریوں کی تقلید میں گوسالہ پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خود ساختہ سانڈ کے بت کو جلا کر دریا برد کر دیا تھا، لیکن قرآن کریم میں ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، گوسالہ کی محبت ان کے دل کے گہرائیوں تک پیوست ہو چکی تھی، اور ان کے فی قلوبہم العجل، اور ان کے خون کے ذروں تک میں حلول کر گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا پر خلوص قلب سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی گوسالہ پرستی کے مستور جذبات کا مظاہرہ کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہا ہوگا، اس لیے ضرورت سمجھی گئی کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس سے یہ عقیدت ان کے دل سے نکل جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ کسی گائے یا سانڈ کو خود ان کے ہاتھوں سے ذبح کرا دیا جائے۔ اس تجویز یا حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے۔ اب یہ آگے انہوں نے ایک مثال دی کہ کوئی سناتن دھرم کا بندہ اسلام کی طرف آ جائے تو پھر وہ کس طرح سے اس کا وہ بنتا ہے، اور وہ کیسے اپنا گائے کے گوشت یہ چیزیں کھانے میں اس کو دقت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے یہ جو بات کی کہ آپ قتل نفس والا واقعہ، اس کو پرویز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی دوسرا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو گزشتہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو صرف اگلے صفحے پہ لے جانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 323۔ اس پہ لکھتے ہیں واقع قتل کی عام تفسیر، یعنی جو بنی اسرائیل نے ایک بندہ قتل ہوا تو وہ کہتے ہیں اس کی عام تفسیر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ذبح بقر سے ہی متعلق ہے۔ لکھتے ہیں ان تصریحات کی روشنی میں آیت کے مفہوم کی طرف آئیے۔ ان سے پہلی آیات میں گائیں یا بیل سانڈ کے ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے۔ عام طور مفسرین کا خیال ہے کہ اس طرف یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق بھی ذبح بقر سے ہے، یعنی ان آیات میں واقعاتی تسلسل ہے۔ اس اعتبار سے عام طور پر کہا یہ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا جو واقعہ ہے جو آپ سب کو معلوم ہے اس کو پورا انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ اس کا پچھلے سے تعلق نہیں ہے، اور دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نفس تفتیش کا ایک نفسیاتی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں سے ان کا یہ خیال کس طرح ہے جو یہ فرما رہے کہ تفتیش کا نفسیاتی طریقہ، تو یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح پولیس والے یا ان جو ماہرین ہوتے ہیں جرائم کے حوالے سے، وہ جب بے گناہ اور گناہگار لوگوں کے درمیان میں چھانٹی کرنا چاہے یا ان کو پہچاننا چاہے تو کچھ اس طرح کے طریقے وہ لوگ اپنا لیتے ہیں، جس سے پھر وہ جو قاتل یا جو گناہگار ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے فوراً گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے جس کی بات جو ہے وہ شخص پکڑ لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں قیاس کا رخ کس سمت کی طرف ہونا چاہیے، اس کا تعین آیت 2/73 کے آخری الفاظ نے خود ہی کر دیا ہے، جہاں کہا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی باتیں بتاتا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس واقعے میں جو کچھ بھی کہا گیا اسے عقل و فکر کی روح سے سمجھا جانا چاہیے۔ اگر یہ خارق عادت فطرت معجزہ ہوتا تو اسے سمجھنے کے لیے عقل کو اپیل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ معجزہ تو کہتے ہی اسے ہے جس کے سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے۔ بنا بری اس کے متعلق جو قیاس بھی کیا جائے اس کی بنیاد عقل و فکر پر ہونی چاہیے، یعنی اسے عقل و بصیرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے دیا کہ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق ذبح بقر کے واقعے سے نہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی ان اور اسی نہج کی دیگر آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو سامنے لایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ سے لے کر نزول قرآن کے زمانے تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ لہٰذا زیر نظر واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے کسی اور دور سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق ذبح بقر کے زمانے واقعے سے نہیں، یہ الگ واقعہ ہے۔ ہمارے قیاس کا رخ اس طرف جاتا ہے
کہ اس قوم کے کسی گروہ نے خفیہ سازش سے کسی نامور ہستی کو قتل کر دیا اور کوشش کی کہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے قوم میں کھلبلی مچ گئی ہوگی اور قاتل کے تعین میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہوئے ہوں گے جن سے وہ ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہوں گے۔ ان حالات میں اللہ نے قاتل کے پہچاننے کا ایک نفسیاتی طریقہ بتایا جو اس زمانے میں وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا۔ آپ پہلے کسی لاش کا تصور لے، ذہن میں سارا انہوں نے لکھا ہے کہ لاش ہو، پھر اندھیرے کمرہ ہو، وہاں پر ایسا ہو، تو آج بھی لوگ وہاں پر جانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آگے اس پورے منظر کشی کرنے کا علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ لاش اگر کسی مقتول کی ہو تو اس کی ہیبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قتل کا جرم ایسا سنگین ہوتا ہے کہ قاتل کسی فوری جذبے کے ماتحت اس کا خفیہ ارتکاب تو کر لیتا ہے، لیکن جب جذبات کی شدت مان پڑ جاتی تو اس جرم کا احساس اس کے دل میں کرب و اضطراب کی ہیجانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خون چھپا نہیں رہتا، وہ مجرم کے سر پر چڑھ جاتا ہے۔ آج کل سنگین خفیہ جرائم کی تفتیش کے سلسلے میں خاص نفسیاتی طریق عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ان طریقوں کے ماہرین ملزم سے مختلف سوالات کے دوران اس کے چہرے کی علامات اور آثار سے اکثر اوقات صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایسے آلات بھی ایجاد ہو گئے ہیں جو ملزم کے دوران خون، دل کے دھڑکن، نبض کی رفتار کو اس طرح ریکارڈ کرتے جاتے ہیں کہ ان سے اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی ماہرین علم نفس کے وضع کردہ طریق ہے۔ اب اس کا انہوں نے وہ جو لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے جس میں لوٹے میں شکل نظر آنے کا کہا جاتا ہے، یہ سارا کچھ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہوگا کہ جن لوگوں پر قتل کا شبہ ہے ان میں سے ایک شخص لاش کے قریب آئے اور لاش کا ہاتھ اٹھا کر اس کے جسم سے لگا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تفتیش کنندہ اس کا گہری نظر سے جائزہ لیتے جائیں کہ کس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا ان سے پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ قاتل تنہائی میں سچی بات بتا دے، ورنہ اس لاش کے چھونے سے سارا راز کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تفتیش کے اسی طریق پر غور و فکر کی دعوت قرآن کریم نے دی ہے، اور اسی غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ اب تفتیش جرائم کا نفسیاتی طریق عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو ایک نفسیاتی طریقے سے مجرم کو اقرار جرم پر مجبور ہونے کا ایک طریقہ انہوں نے بتایا پرویز صاحب نے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس مفہوم کے سلسلے میں البتہ ایک بات وضاحت طلب رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، لغوی اعتبار سے تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس سے لعلکم تعقلون کا ربط قائم نہیں رہتا، اس لیے ان الفاظ کی لغوی نہیں بلکہ مجازی معنی لیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے، لینے ہوں گے۔ یعنی اب اس کا تو کہتے ہیں کہ حیات اور موت کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہے اس کے کو دیکھا جائے تو صرف کسی شخص کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی حیات، روحانی موت بھی مراد ہے، اور اس طرح سے کسی معاملے کو بھی ظاہر کرنا، جیسے کہ آگے انہوں نے خود لکھا ہے کہ امام راغب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا علامہ صاحب نے کہ حیات کے معنی قوت عقل و عمل بھی بتائے ہیں، اور کسی بات کے ظاہر یا واضح ہونے کے بھی۔ چنانچہ حیات الطریق کے معنی ہے راستہ ظاہر یا واضح ہو گیا، اور طریق حی کے معنی ہے واضح راستہ، اور جب موت کا لفظ اس کے مقابل آئے گا تو اس سے مفہوم کسی بات کا پوشیدہ ہو جانا ہوگا، ٹھیک ہے، موت کسی بات کا واقعے کا پوشیدہ ہو جانا۔ چنانچہ عقل و ہوش یا حواس کے گم ہونے پر بھی موت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آیت 2/72 میں ما کنتم تکتمون، جسے تم چھپاتے ہو، کو آیت 2/73 میں الموتیٰ مخفی یا پوشیدہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو چیز وہ لوگ چھپا رہے تھے قتل کا معمہ یا قتل کا معاملہ قاتل کو، تو وہ ہے موتیٰ، اور اس کے بعد زندہ کرنا کیا تھا، اللہ مخرجن، خدا ظاہر کر دے گا کہ یحیی اللہ سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ آیات زیر نظر میں نقطۂ ماسکہ پوشیدہ راز کا ظاہر کرنا تھا، نہ کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھانا۔ وہ راز اس طرح ظاہر ہو گیا، یوں بھی قرآن کریم نے مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا دینے کو حیات سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ارباب عقل و بصیرت، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا ملنے سے قوم کو زندگی یعنی حیات عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا ان کا انداز پرویز صاحب نے اس کا اختیار کیا، چونکہ علامہ صاحب جو ہے یہ معجزات کو، خرق عادت کو، ان چیزوں کو نہیں تسلیم کرتے، تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان آیات کا مفہوم اسی طرح سے انہوں نے وہ کیا ہے۔